بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں۔ آج پاکستان کا جشن آزادی ہے 14 اگست شکاگو کے اندر، اور ہم لوگ بھی کوشش کر رہے ہیں اور تھوڑا بہت ایکٹیویٹی ہوتی ہے ڈاؤن ٹاؤن کے اندر، تو لیکن ڈاؤن ٹاؤن کے کچھ حالات صحیح نہ ہونے کی وجہ سے کوئی اطلاع نہیں ہے کہ وہ ہوئی کہ نہیں ہوئی اس دفعہ 14 اگست کی ایکٹیویٹی۔ البتہ نیو یارک میں تو ہوئی ہے ایک ایکٹیویٹی، ایک پریزنٹیشنس وغیرہ، اور اس میں تو آج کی جو سب سے بڑی خبر ہے وہ آپ کو تو پتہ ہی چلا ہوگا، سب لوگ آج کل بڑی ہاٹ ایشو ہے یو اے ای کا اسرائیل کو تسلیم کرنا اور اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات کا قائم کرنا عربوں کا۔ اب حکومت پاکستان کا جو اسٹیٹمنٹ آیا وہ بہت ہی ریزنیبل اسٹیٹمنٹ ہے، کیونکہ یہ کسی بھی ملک کے آپ اس قابل بھی نہیں ہے کہ آپ کسی کو انفورس کر سکیں، اور خاص طور سے یو اے ای اور سعودی عرب کو تو آپ کچھ بول بھی نہیں سکتے، کیونکہ جب بولتے ہیں تو آپ کی عوام اپنے خود سیاستدان پولیٹیشنز وہی آپ کے خلاف بولنا شروع ہو جاتے ہیں، تو آپ دوسرے کو کیا الزام دیں گے؟ تو اور کچھ آپ کی مجبوریاں، کیونکہ آپ پچھلے 40 سال سے بھیک مانگتے رہے ہیں، آپ ان سے خیرات زکوٰۃ لیتے رہے ہیں، اور ان کے مطلب ہے کہ ان کے ہر اچھے اور برے کاموں کی سپورٹ کرتے رہے ہیں، اور تو پھر آپ کو تو ان کی بات ماننی پڑے گی، اور پھر یہ ایک انٹرنیشنل میٹر ہے کہ آپ آزاد ملکوں کے درمیان میں ان کی خارجہ پالیسی کے اندر آپ کوئی انٹرفیئر نہیں کر سکتے، آپ کوئی کچھ نہیں کہہ سکتے آپ، اور کہہ کر کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، کیونکہ جو انہوں نے وہی کرنی ہے جو انہوں نے کرنی ہے، تو پھر آپ اتنے بڑے انفلوئنشل تو ہے نہیں کہ آپ بولیں کہ جی جیسے ٹرکی نے کہا کہ جی ہم سفارتی تعلقات توڑ دیں گے اور بزنس آپ سے، وہ ٹرکی ایک بڑا کنٹری ہے، اسٹرانگ ہو گیا ہے، وہ کر سکتا ہے، آپ تو اس قابل ہی نہیں ہے۔ آپ نے ابھی ذرا سا سعودی عرب کے خلاف بیان دیا تھا کہ آپ کے تو سیاستدان سارے کے سارے جو خیراتی ٹولہ ہے نواز شریف بے غیرت پارٹی کا اور اس کا، وہ سب آپ کے خلاف ہو گئے لگے۔ تو یہ نہیں کہ کوئی ملک کی غیرت ہو، ملک کی حمیت ہو، ملک کی عزت کی بات ہو، ملک کے اسٹینڈ کے اوپر، گورنمنٹ کے اچھی بات کے اوپر آپ بھی اسٹینڈ لیتے بولتے ہیں نہیں جی گورنمنٹ صحیح کہہ رہی ہے، سارے کے سارے جو ہے نا وہ لگ گئے انہی کے اوپر بات کرنے کے لیے جی۔ بہرحال یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم نے جو ایسی بریڈی ایسی پیدا کری ہے سیاستدانوں کی، تو اس میں تو کیا بول سکتا ہوں میں، کس کا قصور ہے، کیا ہے، عوام کو ہی کہہ سکتا ہے میرا ہی قصور ہے کہ ہم نے ہی ایسے لوگوں کو لیڈر بنایا، سمجھے نا، چور ڈاکو لٹیروں کو، تو اس میں تو کسی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو اب دبئی، اب بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث قرآن میں جو لکھا ہے اور اس کے بعد جو اس کی تفسیر ہے، تو یہ بات تو پروفیسر اسرار نے کئی سال پہلے کہہ دی تھی کہ عربوں کا زوال آنے والا ہے اور آئے گا، اور یہ دکھ رہا ہے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم اسرائیل سے دوستی کر لیں گے تو شاید یہ ہم بچ جائیں گے۔ یہ وہی بات ہے کہ جب بلی کو دیکھ کے جو ہے نا آپ نے مٹی میں گردن ڈال دی، دبا دیا آپ نے کہ بلی نہیں مارے گی، یہ بے وقوفانہ والی سوچ ہے، احمقوں والی سوچ ہے۔ انہوں نے جب وہ 1.5 کروڑ کی آبادی، پوری دنیا میں 1.5 کروڑ یہودی ہے، اور وہ اگر امریکہ کو رول کر رہا ہے اور کرسچنز جو ہے نا وہ 5 پوائنٹ سمتھنگ بلین کرسچنز ان کی بات مان رہے ہیں، ان کے اس پہ اشاروں پہ چل رہے ہیں، تو آپ کیا کر سکتے، آپ کیا کر لیں گے؟ آپ ان کی دوستی پال لیں گے؟ آپ کو تو اپنا اسٹانس آپ کو تو چینج کرنا ہی نہیں چاہیے، تو جو پچھلے آپ کے باپ داداؤں نے چلایا ہوا تھا، لیا ہوا تھا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اس کی دوستی سے اس کو ہم دوست بنا کے شاید وہ گریٹر اسرائیل کا پلان اپنا کینسل کر دے گا۔ آپ نے کہا کہ جی ہماری بات ہو گئی، اس نے دوسرے دن اسی وقت انکار کر دیا کہ جی ہم نے پوسٹ پون کیا ہے انیکسیشن کا مسئلہ ویسٹ بینک کو کرنے کا، ہم نے کوئی ختم نہیں کیا۔ اب بولیے اب آپ کیا کریں گے؟ سمجھے نا، آپ نے تو مسلمانوں کی پیٹھ پہ چھرا گھونپا والی بات ہے، سمجھے نا، اور بس حد درجے افسوس ہے۔ اب جب آپ دیکھیے نا، پھر آپ بولتے ہیں کہ پھر آپ نے کشمیر کے اوپر کیوں نہیں بولا۔
جب ایسے لوگ مودی کو، جن دنوں میں مودی نے کشمیر کے اندر پچھلے سال اگست میں 5 اگست کو اس پہ آرٹیکل لگایا، اس دن انہوں نے جو نا اس کو ہار پھول پہنائے، انہوں نے گولڈ کے اور اس کو میڈلز دیے. تو یہ بس مسلمانوں کی تباہی ہے، اور کیا کہہ سکتے ہیں اس کے اندر. ان دونوں پاورفل کنٹریز نے، یو اے ای نے اور سعودی عرب نے اس کو میڈلز دیے، سمجھے نا. ان کو مندریں بنانے کی اجازت دے دی، ان کو جو نا وہ $70 بلین کا ایگریمنٹ کرنے جا رہی ہے سعودی گورنمنٹ کر رہی ہے، اس سے آرام کو پرچیز کر رہی ہے. میں بہرحال اللہ ان لوگوں کو، عربوں کو عقل سلیم عطا فرمائے. بس ہم تو دعا کر سکتے ہیں کہ ان کو عقل عطا فرمائے، ان کو کچھ ان کی یہ بس دوبارہ زمانہ جاہلیت میں جانے والے ہیں ان کو، کیونکہ جس دن پیٹرول ختم ہوگا اس دن ان کو ایسے جوتے پڑیں گے. اور دیکھ لیجئے گا یہ چند، میں تو سمجھتا ہوں کہ کوئی بہت دور کی بات نہیں ہے. اس نے گریٹر اسرائیل کے اندر اس نے پورا جارڈن، اس نے یمن، اس نے سعودی عرب کا شمالی جنوبی علاقہ، اس نے شام کا علاقہ، اس نے ٹرکی کا بھی سنا ہے کہ پروفیسر اسرار نے کہا کچھ علاقہ ایسا ہے شاید صحرا وغیرہ جو ہے وہ بھی انہوں نے پلان میں رکھا ہوا ہے اس کے اندر. اب الگ یہ بات ہے کہ شاید ٹرکی جنگ ہو جائے اس سے، ٹرکی سے لڑائی ہو جائے اس کے بعد کوئی بات، لیکن یہ کہ جو ہے نا ٹرکی کیا جنگ لڑے گا، اس کے پیچھے تو سپر پاور کھڑی ہوئی ہے. لیکن امریکہ جیسی سپر پاور اس کے پیچھے، وہ ہی واز ٹریٹنگ جسٹ لائک اے چائلڈ ہز سن اسرائیل کو، سمجھے نا. انہوں نے آپ کے دل کے اندر لا کے بٹھا دیا اس کو 70 سال پہلے، سمجھے نا. آپ کچھ نہیں کر سکے، سمجھے. تو پھر اب افسوس کا مقام ہے جناب عالی. اور دیکھیے آگے آگے ہوتا ہے کیا. لیکن میں پھر کہوں گا کہ شاہ محمود قریشی نے جو بیان دیا سعودی عرب کے خلاف اور OIC کے لیے، بہت زبردست بیان تھا، بہت اچھا بیان ہونا چاہیے. کب تک آپ کرتے رہیں گے؟ کب تک آپ غلامی کی زنجیریں پہنے رہیں گے؟ آپ کو بھی تو کچھ عزت نفس ہے، آپ کو بھی تو جواب دینا ہے قوم کو، عوام کو اور اللہ کو، سمجھے. آپ ظلم کی انتہا ہو گئی ہے، لیکن جو 1 سال سے کشمیری بند پڑے ہوئے ان کے لیے ایک لفظ بولنے کو تیار نہیں ہے، بے غیرت. اور آپ ہے کہ ہم جی شانہ بشانہ کھڑے، سارے فوج ہماری کھڑی ہے ان کے لیے، ہم حفاظت کے لیے سعودی عرب کی کھڑے ہیں، ہم ثالثی کرا رہے ہیں ایران سے. اور بھائی جاؤ، تباہ ہوتے ہو تو ہو، تمہارے کو خود کو جانو کو تباہ ہونا ہے تو پھر دوسرے کو کیا کر سکتا ہے انسان. ہم نے کوئی ٹھیکہ لیا ہوا ہے پوری دنیا کا، سارے عرب کنٹریز کا، کہ ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے کوئی. لیکن بہرحال جناب، اور دوسری جو بات ہے وہ پاکستان کی داخلی سیاست کے حوالے سے ہے کہ کس طریقے سے ایک دن پہلے مریم نواز شریف صاحبہ جو کہ بلٹ پروف کار کے اندر نیب گئی تھی اور جلوس کے ساتھ اور ہنگامہ آرائی فل کری، اگلے دن ایک سٹنگ چیف منسٹر جاتا ہے گاڑی کے اندر، اپنی خاموشی سے جاتا ہے، اپنا بیان ریکارڈ کراتا ہے اور آ جاتا ہے. نہ کوئی پولیس ہے نہ کچھ. اب آپ کی نیت ہی خراب ہو، آپ چاہتے ہو بدامنی ملک میں پیدا کرنا ہو، لڑائی جھگڑا ہنگامہ آرائی سوری، تو اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی آپ کو نہیں سمجھا سکتا، سمجھے نا. جاہلانہ ذہنیت ہے آپ کی، سمجھے نا. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم حکمران طبقے سے ہیں، سمجھے نا. اور حکمران طبقے کا ماضی دیکھ لیں آپ، لوہار کی اولاد جو نا 3 دفعہ کا چور وزیر اعظم باپ ہے ان کا، خود کی حرکتیں اللہ معاف کرے کہ کچھ بولنے کے قابل نہیں ہے، عزت دار آدمی ان کے لیے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے بہت ساری کنسپائرسیز ہیں. عمران ریاض خان کے بہت اسٹرانگ پروف کے ساتھ اپنے پروگرام سے اس نے 8-9 پروگرام کیے ہیں، اور ضرور اتنے بڑے پروگرام کیے تو کوئی نہ کوئی پروف تو ہوگا. نیب کو ان پروفس پہ کام کرنا چاہیے، اور عمران خان صاحب کو بھی بالکل کھلے دل سے اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے وزیر اعظم کو. اور اگر وہ غلط کام کیے تو ان کو باہر کرے،
کوئی دوسرا اور آدمی لے کر آ جائے. کوئی پاکستان میں پنجاب میں کوئی کمی ہے کہ کوئی سیاستدانوں کی لے کر کوئی وزیر اعلیٰ بننے کے قابل نہیں ہے پی ٹی آئی کے اندر ایسا کوئی آدمی کیا؟ اب یہ ہے کہ اب اگر آپ کی پیر رانی نے کسی کو کہہ دیا کہ بس یہی ایک منت کا پیر ہے کہ یہی وزیر اعلیٰ رہے گا تو آپ کی وزارت رہے گی، ورنہ تو یہ گیا تو آپ بھی گئے، تو پھر تو ایک الگ بات ہے. جو کہ ہمیں یہ صحیح دکھتا ہے کہ آپ کو پیرانی نے کہہ دیا ہے کہ وزیر اعظم صاحب اگر آپ نے بسدار کو ہٹایا وزارت اعلیٰ سے تو آپ کی وزارت عظمیٰ گئی. تو وزیر اعظم صاحب کچھ تو عقل کے ناخن لیں، سمجھے نا، کچھ تو اپنا تکبر کم کریں، کچھ تو اپنے غرور سے نیچے آئیے، اسٹیٹس کو توڑیے، سمجھے، نکلے روڈوں پر آئے، عوام کے پاس جائیے، جہاں سے آپ نے 10-12 سیٹیں لی ہیں کراچی کے اندر، کراچی کے عوام کو دیکھیے، سمجھے نا، کراچی کا کچھ کام کریں، سپریم کورٹ کے کہنے پہ عمل کریں، توڑے سندھ گورنمنٹ کو، گورنر راج لگائے، ملک کو بچائیے، کراچی کو بچائیں، عوام کو بچائیے. شام ہو گئی ہے جناب شکاگو کے اندر. آج کے لیے اتنا ہی کافی. اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو سبسکرائب کریں، لائک اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے، دوستوں کو شیئر کریں، لائک کریں، دوستوں کو شیئر کریں، اچھی لگے میری ویڈیو تو، اور پھر آپ دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں میری ویڈیو. تو تھینک یو ویری مچ. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.